الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہم فضیلتوں کے بیان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے شروع کیا تھا قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ تو یہ کافی بڑا باب تھا، تو اس کا ہم نے پارٹ اے کر لیا تھا، اس کا پارٹ بی ہم آج کریں گے۔ قرآن مجید کی فضیلت جو ہے وہ ہم نے بیان کی تھی پچھلی دفعہ، کافی فضیلتیں بیان کی تھیں، اور آج کل جیسے کہ رمضان شریف چل رہا ہے اور ہم سب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں مزید اس پہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ان کی قرآن مجید کی فضیلتیں سنیں گے تو اور شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پچھلی حدیث جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی وہ حضرت عمر سے روایت تھی، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ان کے بیٹے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، یعنی صرف 2 آدمیوں پہ آپ رشک کر سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، اسے حفظ کرنے کی توفیق دی یا سمجھنے کی توفیق دی۔ انہوں نے حفظ کرنے کا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا ترجمے کرنے والے کی اپنی وہ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ 2 لوگ جو ہیں قابل رشک ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ قابل رشک وہ نہیں ہے جس نے بڑی مالیت، بڑی پراپرٹی بنا لی ہے اور جناب فلاں فلاں جگہ پہ اپنے پلاٹ لے لیے ہیں یا بڑا وہ کر لیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہے بات، وہی فائنل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں وہی بہترین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صرف 2 آدمی رشک کرنے کے قابل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ دن رات گزارتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، مطلب جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہیں اس کے ساتھ لگا لپٹا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تو وہ اللہ کے راستے میں دن اور رات میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ 2 لوگ قابل رشک ہیں اور قابل تقلید ہیں، اور ان کو ہی بندے کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا کرے۔ رشک کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ہی ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ کافی مشہور روایت ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے۔ اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگتا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تجھ پر نازل ہوئی۔ یعنی سکینت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خاص رحمت جس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی سکون ملتا ہے، بندے کو مزہ آتا ہے، بندہ اندر ہی اندر سے بڑا اچھا فیل کرتا ہے اور بندے کو بڑا یعنی مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو سکینت کہتے ہیں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی یہ بھی روایت ہے، یعنی سکینت ان کو نظر آ گئی اس صاحب کو نا۔ ورنہ یہ ہے کہ سکینت نازل ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو بادلوں کی شکل میں نظر آئے، وہ تو اہل ایمان پر جو ہے نا نازل ہوتی رہتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے 1 نیکی ہے اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ یہ تینوں حرفوں سے مرکب ہے اور 10 ضرب 3 یعنی 30 نیکیاں پڑھنے والے کو ملیں گی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس میں 1-2 اور باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی مشہور روایت ہے، ہم سب نے یعنی میں نے تو بچپن میں اپنے اسلامیات میں یہ حدیث پڑھی، اور پھر بر صغیر کے مسلمانوں نے اسی حدیث کو لے لیا ہوا ہے، اور بس ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یار میں جتنے زیادہ قرآن پاک پڑھ لوں گا نا اتنی میں نے زیادہ نیکیاں حاصل کر لینی ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ میں نے کسی سے بات کی، کوئی 1-2 رمضان پہلے کی بات ہے، میں کہا یار آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ اس نے کہا سب ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا تو مجھ سے صرف 1 قرآن پڑھا جائے گا، تو ایسے تو میں نے 10 ختم کر لینے ہیں۔
تو ہم نے اس طرح سمجھا ہوا کہ جیسے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے تو زیادہ ثواب، اسی طرح ضرب کھا کے نا تو وہ ہوتا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب المسافرین صلاۃ المسافرین میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اگر مسجد جائے اور وہاں پہ ایک آیت سیکھ لے یا 2 آیت سیکھ لے تو وہ ایسے جیسے 2 اس کو حاملہ اونٹنیاں نام میں مل جائیں. یعنی قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اگر ایک بندہ پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھے گا اور ایک بندہ سمجھ کے پڑھے گا تو زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ اس کو طوطے کی طرح پڑھیں اور ثواب اکٹھا کرتے رہیں. قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی برکت کا باعث ہے. لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اس کو بس ایسے ہی پڑھتے رہیں اور جو نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے باتیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجی تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو. یہ اس لیے نہیں بھیجی کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں اور ثواب کی پنڈیں بن کے آپ کٹھی کرتے رہیں. تو ثواب آپ ایک آیت سمجھ کے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے قرآن مجید سے بھی زیادہ ثواب ہو جائے. تو ثواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو ثواب زیادہ دینا ہے. تو یہ کنسیپٹ جو ہے ہمارا ایک کلیئر ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ حدیث عام پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، کیونکہ یہ حدیث اسلامیات کی کتاب میں آ گئی، جو میری اپنی آبزرویشن ہے، میری غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے بھی یہی حدیث پڑھی تھی اسلامیات میں جب میٹرک میں پڑھی تھی. اور اگر وہ جو دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جتنی آیتیں سیکھ لے گا اتنی حاملہ اونٹنی اس کو انعام میں ملیں گی. ٹھیک ہے، حاملہ اونٹنی اس وقت جیسے آج کل آپ کہتے ہیں نا یار اس کے پاس پجارو ہے، سمجھ لیں عربوں کے لیے وہ پجارو تھی. یعنی اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی بیان نہیں کی جا سکتی تھی، کس طرح اور سمجھایا جائے. تو اس وجہ سے اس کی مثال دی تھی کہ یار جو ایک آیت کو سمجھ لو کہ حاملہ اونٹنی اس کو نام میں مل جائے، جس نے آگے بچہ جاننا ہے اور پھر آگے نسل شروع ہو جائے گی. اچھا، ایک اور اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا جتنی آپ نے بات کی ہوتی ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اب یہاں حضور پاک نے فرمایا کہ الف لام میم جو ہے، میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور اس سے 30 نیکیاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اگر اس کو مزید کہیں نہیں جی الف پھر 3 حرف ہیں، پھر وہ میم پھر 3 حرف ہیں، اور اس طرح 90 نیکیاں بنتی ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، آپ کو اب زیادہ پتا چل گیا اور اب آپ جو ہے نا اس کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. تو وہاں تک ہی رہیں جہاں تک اللہ کے رسول نے تعلیمات دی ہیں، نہ کہ آپ اپنی طرف سے آگے نئے فارمولے لگائیں اور نئی سائنس بنائیں. تو ایسا دین میں جائز نہیں ہے. اب سائنس میں جتنی مرضی ترقی کرتے رہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، جتنا مرضی آپ ترقی کریں سائنس اسی لیے. لیکن اسلام میں اولڈ از گولڈ ہے. جتنا آپ پیچھے جاتے جائیں گے اتنا بہتری کی طرف ہی جائیں گے. جتنے ہمارے بڑے ہیں، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے جو ہے نا محدثین تھے، مفسرین تھے، پھر تابعین سے پہلے تبع تابعین صحابہ کرام، پھر حضور پاک تک، تو جتنا آپ پیچھے جائیں گے وہاں پہ اولڈ از گولڈ، وہاں پہ بہتر چیز ملے گی آپ کو، نہ کہ جتنا آگے آتے جائیں گے اختلافات اور چیزیں. اگلی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو ویران گھر کی طرح ہے. یعنی ایسا شخص جس نے کچھ قرآن ہی نہیں یاد کیا ہوا، حفظ ہی نہیں کیا، وہ کہتا ہے یار میں تو غالب کی غزلیں یاد کرتا ہوں، وہ دیکھیں بہت بڑا شاعر ہے، برِ صغیر میں اس جیسا شاعر کو پیدا نہیں ہوا، میں شیکسپیئر کی پوئٹری کو یاد کرتا ہوں، فلاں مطلب میں تو جناب جو ہے نا بڑے جو فلاسفر ہیں، کارل مارکس ہے اس کے فلسفے کو اور فلاں فلاسفرز کو یاد کرتا ہوں، اور جو ہے نا بڑے، لیکن قرآن مجید یاد کرنے کی حفظ کرنے کی اس کو وہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے یا توفیق نہیں ہے. تو وہ ایسا ہی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عام بندے کا فرمان تو ہم پڑھ نہیں رہے. وہ ایسے ہے جیسے ویران کوئی گھر ہو. تو جتنی ویرانی، جتنا حفظ نہیں کیا ہوگا اتنی ویرانی ہوگی. اگر آپ نے پورے گھر میں اگر 2-3 کوئی کپ پیالیاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ اتنا ویران ہے. اگر آپ نے پورے گھر کو سجا کے رکھا ہوا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اتنا ہی بہتر ہے. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کتنا حفظ کرتے ہیں، کتنا سمجھ کے پڑھتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں. آخری حدیث ہے اس حوالے سے آج کی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا،
قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، چنانچہ تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی دونوں نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو جتنا کسی نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، تو جنت میں بھی درجات ہیں۔ جنت یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ ایئرپورٹ سوسائٹی میں آگے ہیں تو بس جی جنت ختم ہوگی، بھائی وہ جنت ہے ساری۔ جنت میں درجات ہیں، بڑے درجے جو ہیں وہ جنت کے وہ 100 بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو درجہ ہے جو 100 درجے ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، تو اس ایک درجے میں بھی آگے کئی درجے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو قرآن مجید پڑھتا جائے گا وہ اس کو درجات میں بلندی ہوتی جائے گی۔ اب آپ کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور بڑے کمزور ہیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں میرے سمیت، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی درجے ہوں گے، بس ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا جائے نا کہ یار درجے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو اگلے درجہ اگر دیا جائے گا تو آپ کو بیریا ٹاؤن میں گھر دے دیا جائے گا، پھر آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو مجھے چاہیے، پھر آپ بڑے الرٹ ہو جائیں گے، یار بیریا ٹاؤن میں یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے۔ تو خیر جنت میں تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن جنت کے لیول پھر وہاں جا کے پتہ چلیں گے نا۔ پھر اگر اس سے بہتر آپ کو کہا جائے کہ نہیں یار چلیں، آپ کو اگر فرض کریں کسی اچھے ملک میں گھر دے دیا جائے تو آپ کہیں گے یہ تو میرے مزے ہوئے، یار مجھے اس کی سٹیزن شپ دے دیں، گرین کارڈ اگر مجھے مل جائے یورپ میں۔ پھر اگر آپ کو کہے کہ امریکہ میں، تو آپ کہیں گے یار زبردست۔ تو اسی طریقے سے درجات ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج دنیا میں ہم جتنی کوشش کر لیں اور درجات میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی بھی اور یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔